الحمد لله زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بابا سے بلند بڑی الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة نہایت ہی واجب الاحترام رونا کے سفید علماء کرام سادات کرام بالخصوص گل گلشن زہرا پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب بلبل باغ مدینہ پیر سید مصدق حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بٹنگی شریف بلبل باغ مدینہ پیر سید نقاش حسین صاحب اور بالخصوص میرے سر کے تاج میرے استاد المحترم علامہ وقار احمد زئی صاحب اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ببرکت پروگرام جس رات میں انعقاد پذیر ہے اسے نزول قرآن سے بھی نسبت ہے. اسی مناسبت سے اسے 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیے گئے. بولیے سبحان اللہ. خالق کائنات میں قرآن میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. بولیے سبحان اللہ. حضرین محترم اسی مناسبت کی نسبت سے نچیز تمسک بالقرآن اور تعلق بالقرآن ضرورت و اہمیت سے حوالے سے اظہار خیال کرنا چاہتا ہے. بس میں آپ کے سامنے 2 چیزیں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. ماہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے. میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے دوران آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. بولیے سبحان اللہ. حضرین محترم اس ماہ مقدس میں 2 چیزیں خاص کی گئی ہیں. ایک ہے صیام رمضان اور دوسری ہے قیام رمضان. بولیے سبحان اللہ. صیام رمضان دن کے روزوں کا نام ہے جب قیام رمضان رات کو تراویح میں قرآن سننے کا نام ہے. ان 2 اعمال کے بارے میں حضور تاجدار مدینہ آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا روزے دار کے لیے روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. گج بج کے ہو ذرا سبحان اللہ. فرمایا کہ روزے دار کے لیے روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. روزہ فرمائے گا مولا گرمیوں کے اتنے لمبے لمبے گرم دنوں میں تیرا بندہ درگن کی پیاس کی شدت کے باوجود بھوک کی شدت کے باوجود میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا. مولا آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا مولا جی تیرا بندہ رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر تیرا قرآن سنتا رہا. مولا تیرا کلام سنتا رہا. پھر کی تھکاوٹ کے باوجود نیند کی طرف کے باوجود یہ بندہ کھڑے ہو کر تیرا کلام سنتا رہا. آج میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فیشفعان بس
کی شفاعت بھی قبول کر لیجیے گی، قرآن کی شفاعت بھی قبول کر لی جائے گی۔ بس آخری حدیث پڑھ کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب انہیں عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس بندے کی اجرت کیا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دیتا ہے۔ خالق کائنات سوال کرتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں اے مولا اس مزدور کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے آج میرے بندوں اور میرے لوڈیوں نے میرے فرض کی مقرر کیے ہوئے فرض کو ادا کیا ہے، اب وہ گھروں سے عیدگاہ کی طرف دعا کے لیے نکلی ہے۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، اپنے بخشش کی، اپنے جلال کی، اپنی عظمت و شان کی، اپنے رفعت و مکان کی کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اللہ کے حضور فرماتے ہیں بندہ عیدگاہ سے اس حال میں نکلتا ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔